اور پھر ان کے پاس پتا کیا ہوتا ہے آخر بات، اچھا ہمارے بزرگ تو غلط ہوئے، یہ فلانے نے بھی لکھا ہے، او فلانا بھی کہڑا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، احترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، کدی حوصلہ آندے ہو سانو بابیاں دی۔ آپ کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس سے توبہ کرنی چاہیے کہ بابے تے شاہی کو۔ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، آپ سن لیں اور بڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہمارا بیانیہ اس کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ کسی فیض یافتہ حقیقی وارث سے تو پوچھ لیں کہ بابا ہوتا کون؟ بابوں کی طرف سفر کرنے والے شخص کو جو 100 قتل کر چکا ہے اسے محض اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ان کی صحبت اختیار کرنے جا رہا تھا۔ لہذا مرزا جی مجاز عقلی کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ اب مجلس لگ گئی ہے، اب عشق کی کہانی شروع ہو گئی ہے اور اب آپ کی جان جلدی چھوٹنے والی نہیں۔ شے کا شے ہونا تو بالاتفاق طے ہے، شے بعظمت ہے، شے با کرامت ہے، شے با جلالت ہے، اور شے قابل ذکر ہے، شے قابل تقلید ہے، شے قابل صحبت ہے۔ اس کا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، کیونکہ جو آپ کا بیانیہ ہے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، یہ ایک سڑک چھاپ ملا کا بیانیہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ بابے بڑی شے ہیں، یہ فیصلہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فعل کی نسبت اس کی طرف کی ہے جس سے فعل صادر ہوا ہے، نہ کہ فاعل حقیقی کی طرف۔ اس کی مثال میں قبض روح کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اور دوسری آیت میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور تیسری آیت میں ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا۔ اب ان تینوں آیتوں میں فعل کی نسبت ایک میں تو اسرائیل کی طرف کی جا رہی ہے، اور دوسری آیت میں فعل کی نسبت فرشتوں کے ایک گروہ کی طرف کی جا رہی ہے، اور تیسری آیت میں فعل کی نسبت خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما رہا ہے۔ اب فعل تو ایک ہے، فاعل حقیقی بھی ایک ہے، لیکن فعل کی نسبت کبھی اسرائیل کی طرف، کبھی فرشتوں کے گروہ کی طرف، اور کبھی خدا کی طرف۔ اب دوسرے مقام پہ چلتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جب اپنے افعال کی وضاحت کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے ہیں، پہلی آیت میں بیان کرتے ہیں کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیبدار کر دوں۔ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا فعل ہے اس میں کہتے ہیں فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، ہم نے ارادہ کیا۔ اب دیکھیں پہلی دفعہ وہ ارادے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، دوسری دفعہ وہ ارادے میں جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اور تیسری دفعہ فَأَرَادَ رَبُّكَ ارادے کی نسبت رب کی طرف کر رہے ہیں۔ اب فعل ایک ہے، ارادہ ایک ہے، لیکن نسبت جدا جدا ہے، پہلی صرف اپنی طرف اور دوسرے مقام پر اپنی اور خدا کی طرف، اور تیسرے مقام پر صرف خدا کی طرف۔ اب میں آپ کو تیسری جگہ لے کے چلتا ہوں۔ جب حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، وہ آگے سے کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، کہ میں تمہیں ہبہ کرنے والا ہوں ایک پاکیزہ لڑکا۔ اب جبریل اس مقام پر وہب کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ ہبہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ وہ ہبہ جبریل کے ذریعے سے ہو رہا ہے، فرشتے کے واسطے سے ہو رہا ہے، اس لیے یہاں فعل کی نسبت فرشتہ خود اپنی طرف کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مجاز عقلی۔ اب اگر آپ اس مجاز عقلی کو سمجھ جائیں تو آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس سے توبہ کرنی چاہیے کہ بابے تے شاہی کو، کیونکہ اگر آپ مجاز عقلی کے مسئلہ کو سمجھ جاتے ہیں اور اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا دوسرا بیانیہ یہ ہوگا کہ بابے بڑی شے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو اس کی توفیق ہو جائے۔ اب میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کے فرمان سے معلوم ہوگا کہ آپ نے مجاز عقلی کا استعمال کیا ہے اور فعل کی نسبت بابے کی طرف کی ہے، بابے کے خدا کی طرف نہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم میں روایت ہے، اس لڑکے کا واقعے کو بیان کرتے ہیں
کہ جس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی ایک بابے کی صحبت میں، ایک بابے کی مریدی میں، ایک بابے کی مجلس میں، ایک بابے سے عقیدت رکھنے میں، ایک بابے کی طرف آنے جانے میں، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ کان جبری الکمہ والابرص ویداوی الناس من سائر الادواء، کہ کوڑ اور برس کے مریض کو ٹھیک کر دیتا تھا، اور ویداوی الناس من سائر الادواء، لوگوں کو جتنی مرضیں ہوتی تھیں ان کا علاج کر دیتا تھا۔ اب اس میں ایک استمرار کا معنی بھی ہے کہ وہ لڑکا کر دیا کرتا تھا، ایسے نہیں کہ ایک دفعہ فعل اس سے صادر ہوا بلکہ کر دیا کرتا تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور مبارک میں بھی یہ بات ہے کہ ٹھیک تو اللہ کرتا تھا، شفا تو اللہ دیتا ہے، اور خود اس روایت کے اندر الفاظ بھی ہیں کہ وہ لڑکا خود کہتا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، لیکن مجھ سے شفا ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسے فرما دیں کہ لڑکا ٹھیک کرتا تھا، لڑکا ٹھیک کرتا تھا، لڑکا ٹھیک کرتا تھا، تو اس میں کیا رسول کریم کے شعور میں یہ بات نہیں کہ ٹھیک تو اللہ کرتا تھا لیکن نسبت لڑکے کی طرف کر رہے ہیں؟ تو اگر رسول نسبت فعل کی اس کی طرف کریں کہ جس سے فعل صادر ہو رہا ہو، تصرف ظاہر ہو رہا ہو، تو یہ عین توحید ہے، عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ اور اگر کوئی امتی کر دے تو آپ کے نزدیک شرک ہے، رسول اللہ کے نزدیک شرک نہیں، رسول اللہ کے نزدیک توحید ہے، کیونکہ وہ امتی فعل کی نسبت اس کی طرف کر رہا ہے جس سے صادر ہو رہی ہے۔ اپنے شعور میں وہ جانتا ہے کہ اس فعل کا جملہ انتظام اللہ کی طرف سے ہے، اس کی ہمت سے ہے، اس کی توفیق سے ہے، اس کی دی ہوئی عطا کی ہوئی طاقت سے ہے، اور اس کے فضل سے ہے، اور اس کی وہ گواہی بھی دیتا ہے۔ اب دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں کہ یہ متفق علیہ روایت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے 99 قتل کیے، پھر ایک اور کر دیا، اس کے بعد وہ رہنمائی لیتا ہے تو اسے رہنمائی دی جاتی ہے کہ انطلق الی ارض کذا و کذا فإن فیہا اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معہم۔ اب اس میں 2-3 چیزیں خود رسول اللہ نے ذکر کی ہیں، میں نے نہیں کی، میں نے نہیں گھڑی، کسی فرقے کے کسی مولوی نے نہیں بنائی، کسی مفسر، کسی محقق، کسی مورخ نے، کسی نے اپنی طرف سے بات نہیں بنائی، رسول اللہ کے الفاظ ہیں، آپ سن لیں اور بڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہمارا بیانیہ اس کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ جا جہاں کچھ لوگ ہیں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنَّ فِيهَا أُنَاسًا، روایت میں جو اناس کا لفظ ہے ہم اسے ہی تو بابے کہتے ہیں، ہم سے بھی تو پوچھ لیں، کسی بابے کے معتقد سے بھی تو پوچھ لیں، کسی محقق سے تو پوچھ لیں، کسی فیض یافتہ حقیقی وارث سے تو پوچھ لیں کہ بابا ہوتا کون ہے۔ فَإِنَّ فِيهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ عبادت کرو۔ وہ اس ارادے سے نکلتا ہے، رستے میں فوت ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ فاصلہ ماپا جاتا ہے تو اگلا فاصلہ جو ہے وہ کم نکلتا ہے، تو اس طرح اسے بخش دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، بابوں کی طرف سفر کرنے والے شخص کو جو 100 قتل کر چکا ہے اسے محض اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ان کی صحبت اختیار کرنے جا رہا تھا۔ اب بابا جسے ہم بابا کہتے ہیں، ان سب چیزوں کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی بڑے تصرف کی نسبت کسی بابے کی طرف کر دی جائے تو یہ نسبت تو اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے، یہ نسبت تو رسول اللہ نے بھی کی ہے، کئی مرتبہ کی ہے۔ لہذا مرزا جی مجاز عقلی کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ اب مجلس لگ گئی ہے، اب عشق کی کہانی شروع ہو گئی ہے اور اب آپ کی جان جلدی چھوٹنے والی نہیں۔